کہ ہر قوم اور اس قوم کے جو وسائل ہیں، اس قوم کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس قوم کے جو سماج کے باشعور لوگ ہیں، وہی اپنی قوم کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے معاشی اور ذہنی تدبیر، حکمت عملی کے ذریعے اس ٹائپ کی مصیبتوں سے اپنی قوم کو نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وفاق میں پھنسے ہوئے ہیں، سندھ ایک ایسے وفاق میں پھنسی ہوئی ہے، سندھ ایک کثیر القومی ایسی ریاست میں پھنسی ہوئی ہے، سندھ پنجاب کے ایسے جبر اور ایسے غیر انسانی رویے میں جکڑی ہوئی ہے جو ہمارے لیے ویسے ہی ایک قسم کا کورونا ہے۔ یعنی پنجاب کی سازشیں، پنجاب کا یہ پاکستان، پنجاب کی فوج، پنجاب کی ایجنسیاں، پنجاب کی بالادستی، یہ مظلوم قوموں اور سندھ کے لیے خصوصاً یہ آلریڈی ویسے ہی ایک قسم کی کورونا ہے، اور دوسرا یہ جو وبا آ گئی ہے تو ہم تو ایک قسم کے دوہری مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں تھوڑی سی گزارشیں اور بھی کروں گا کہ پنجاب موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چائنا میں جب یہ کورونا کی شروعات ہوئی، چائنا کے ایک سٹی میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں، وہاں پر پوری دنیا کے کافی ممالک کے نوجوان پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ کاروبار کے لیے، کوئی گھومنے کے لیے، جو کچھ بھی تھا۔ اور ان نوجوانوں نے جب سوشل میڈیا کے تھرو اپنے اپنے قوم کو، اپنے اپنی ریاستوں کو، اپنے ممالک کو، اپنی لیڈرشپ کو فیس بک کے اوپر آ کے کہا کہ بھائی ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں نکالا جائے، سب نے نکالا۔ بھارت سمیت جتنے بھی وہاں پر ممالک کے نوجوان پھنسے ہوئے تھے ان سب کو وہاں سے نکالا گیا۔ پاکستان، اس کا وزیر اعظم، اس کی فوج، اس کی ایجنسیاں، یہ ایک واحد مخلوق تھیں، جاہل مطلق یہ واحد ایک مخلوق تھی جنہوں نے کہا کہ بابا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں، اس لیے وہاں پڑے رہو۔ نوجوان رو رہے تھے، بچے بچیاں، یہ میں پورے یعنی پاکستان کو کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سنو اور سمجھو کہ کہاں سے اور کس طرح سازشیں ہوتی ہیں۔ کہ جب لوگ وہاں نوجوان پھنسے ہوئے رو رہے تھے کہ ہمیں نکالا جائے تو کہا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ وہاں پڑے رہو۔ اور سارے ممالک نے اپنے نوجوانوں کو، یہ کسی بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی مصیبت میں اگر آپ کا کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے، کوئی بچی پھنسی ہوئی ہے، کوئی بیٹا پھنسا ہوا ہے، بزرگ ہے، ماں بہن جو بھی ہے، ان کو نکالنا۔ لیکن انہوں نے شعوری غفلت، جس کو میں کہوں گا، شعوری طور پر غفلت کی اور لوگوں کو نہیں نکالا۔ اچھا، آگے چل کر جب دنیا کے معاشی ممالک نے، اکنامیکل جو ساؤنڈ ممالک ہیں یا جو عالمی ادارے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ بابا جو کمزور ریاستیں اور ملک ہیں ان کو کورونا کی وجہ سے ہم امداد دیں گے، ان کی مدد کی جائے گی، ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان کو سپورٹ کی جائے گی، تو پاکستان یہ پھر دنیا کی واحد مخلوق ہے کہ پہلی اگر کوئی سٹنگ ہوتی ہے پاکستان میں کسی ادارے کی تو وہ آرمی کی کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ نہ آپ کے ڈاکٹر ملتے ہیں، نہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، نہ سیاستدانوں کی میٹنگ ہوتی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس کیا جاتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ جب امداد کا سنتے ہیں تو کور کمانڈرز آ کے وردیاں پہن کے ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی آپ کا کیا کام؟ بیماری کو آپ کیسے روکو گے؟ آپ کوئی ڈاکٹر ہو، نجومی ہو، غیب کا علم ہے آپ کے پاس؟ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چائنا سے نوجوانوں کو کیوں نہیں لایا گیا، اور جب پیسوں کا سنا تو انہوں نے یکدم 1 منٹ میں اجلاس ہو گیا اور کور کمانڈرز ایکٹیو ہو گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ
کہ چائنا سے لوگوں کو تو نہیں لایا گیا، لیکن یہاں سے زوار جو ہیں، یہ ہمارے حیدری بندے جو ہیں ایران سے، ان کو بسوں میں لاد لاد کر ان کو سکھر شہر کے بیچ میں، یعنی پوری دنیا کا تجربہ یہ بتا رہا تھا، اور پوری دنیا کافی ٹائم سے یہ پوری سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بھی متاثر لوگ ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے الگ سے، شہروں سے دور، محلوں سے دور، باقی لوگوں سے الگ کر کے ان کے لیے اسپیشلی، یعنی چائنا نے تو ایک ایک دن میں، دو دو دن میں، ایک ایک ہفتے میں بڑی بڑی ہزاروں بیڈز کی جو ہے وہ ہاسپٹل بنائی. یہ لوگوں کو پکڑ کے کراچی لا رہے تھے، اور یہ لوگوں کو پکڑ کر سکھر لا رہے تھے ان حیدریوں کو. اور وہ مذہبی لوگ، میں تو معذرت کے ساتھ، وہ تو نیم پاگل اور نیم جاہل ہوتے ہیں. وہ حیدری سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نا، ہمارے جو مقدس دن آ رہے ہیں پیٹنے کے، ان میں شاید کوئی رکاوٹ ہے. یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، اور انہی کی ناسمجھی کو ISI اور فوج استعمال کر رہی تھی. یعنی لوگوں کو آپ چائنا سے نہیں لا رہے ہو، آپ یہاں سے لا رہے ہو، اس وقت لا رہے ہو جب سنا گیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ڈالروں کی کوئی بڑی پیتی جو ہے بھر کے ملے گی. تو کور کمانڈروں نے سمجھا کہ یہ کوئی کھا جائے گا، کوئی سول حکومت نہ کھا جائے، اس لیے وارو کر بڑھا جو اس کو اجلاس کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں اس پر، اور یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھی ہیں، میڈیا پہ آ چکی ہیں. تو یہ اچانک سے تفتان سے سکھر آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ کوئی آپ گوگل کریں، گوگل میپ پہ آپ گوگل کریں اور آپ اس کی جو ہے وہ جغرافی دیکھیں کہ جو ایران سے ملنے والا تفتان ہے بھائی، اس کے اگر 2 کلومیٹر بعد اگر سکھر ہے تو پھر تو سمجھ میں آ جائے گا بات کہ بھائی تفتان سے پہلی جو سٹی ہے وہ سکھر ہے، تو لوگ سکھر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بھائی تفتان سے 2 کلومیٹر دور کراچی ہے، تو لوگ کراچی نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر تو بات سمجھنے کی. لیکن وہ سندھی میں کہتے ہیں نا کہ کاڈے منہ مریم جو کاڈے ٹنڈو اللہ یار، یعنی کہاں پر تفتان اور کہاں پر سکھر. اور یہ زائرین وہ تھے جن کی اکثریت پنجاب سے تعلق رکھتی تھی. یعنی یہ دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ زائرین، وہ حیدری بھی ہمارے ہیں، حاجی بھی ہمارے ہیں. یہ مذہب کی تنگ نظری ہوتی ہے، جہالت. یہ ظاہر ہے جہالت بھی تو ایک قسم کی بیماری ہے نا. اگر میرے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوگا تو میں اس کو نکال تو نہیں دوں گا کہ بھاگو تم جاہل ہو، سمجھ نہیں. بھائی جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی میرے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں. جو سندھی حیدری ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، اب عقل کے اوپر اس کے وہ چڑھ گیا ہے، اس کی مذہبی وہ ہمارے ہیں، ان کو سمجھائیں گے. لیکن فوج نے، ISI نے ایک حکمت عملی کے تحت وہ پنجاب کے لوگ، بھائی اگر آپ سکھر لا سکتے ہو تو جو آپ کے لاہور کے ہیں ان کو لاہور لے جاؤ، جو آپ کے دوسرے شہروں کے پنڈی کے ہیں ان کو پنڈی لے جاؤ نا، ان کو بھی سکھر میں رکھو گے. اور اس طرح کے سینکڑوں سوشل میڈیا پر بیانات ہیں کہ جو پنجاب میں متاثرہ شروع میں 1-2 لوگ ہو رہے تھے، ان کو جہازوں میں بٹھا کر، بسوں میں بٹھا کر، ٹرین میں بٹھا کر سندھ بھیجا جا رہا تھا. کتنے اس طرح کی مثال ہیں، میں آپ کو وہ بھی کلپ دکھا سکتا ہوں کہ پنجاب، یعنی پنجاب نے خود کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، اپنے ہی لوگوں کو سکھر بھیج رہا ہے، اپنے ہی پنجابیوں کو. جو تفتان سے آئے ہوئے تھے وہ تو الگ بات ہے، وہ تو تھی فوج کی سازش. لیکن جو خود پنجاب میں متاثرہ کچھ اکا دکا آ رہے تھے لوگ، ان کو بھیجا جا رہا ہے کراچی میں اور سکھر میں بھیجا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ کروڑوں کی آبادی کا ایک سمندر ہے لوگوں کا.